یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ عرب میں ہوا۔ پروجیکٹائل لگنے سے بھارتی جہاز ڈوب گیا۔ یمنی کوسٹ گارڈ نے جہاز میں سوار تمام 14 افراد کو بچا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ واشنگٹن اور تہران کو مذاکرات کے ذریعے قریب لانے پر بھی گفتگو۔ خلیج میں استحکام اور امن کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر بھی زور۔ ابنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز پر مذاکرات تکنیکی اور سیاسی طور پر مثبت رہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ مذاکرات کا مقصد بحری جہازوں کی محفوظ واپسی کے راستوں کا تعین کرنا ہے۔ حتمی نتائج معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر نے استعفیٰ دینے پر غور سے متعلق خبروں کو افواہیں قرار دے کر مسترد کر دیا۔ مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر سے اختلافات کی خبروں کی بھی تردید۔ کہا عہدے پر برقرار رہوں گا اور بحیثیت صدر کام جاری رکھوں گا۔ حکومت اور مسلح افواج میں مکمل رابطہ ہے۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے، ڈیزل 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا آج کے لیے اطلاق ہو گیا۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز میں قائم نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ مانسون سیزن کے دوران آفات سے نپٹنے کی تیاریوں اور مربوط امدادی اقدامات کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA نے NEOC کی آپریشنل صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے چلنے والے رسپانس میکانزم بارے آگاہ کیا۔ چیئرمین NDMA کی مانسون کی موجودہ صورتحال اور کثیر الجہتی خطرات کی نگرانی کے نظام پر تفصیلی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے NDMA کی قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ صلاحیتوں کو سراہا۔ بروقت تیاری، اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی اور فوری رد عمل کی ضرورت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے انسانی جانوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ سعید اعظم منیر نے کہا کہ مسلح افواج ریلیف، ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم کا 6 اگست سے 2 روزہ دورہ سعودی عرب۔ متوقع ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی عرب تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے حلقہ LA 27 اور LA 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر الیکشن۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج دنیا نیوز کو موصول۔ LA 27 سے مسلم لیگ نون کی نورین عارف 18,919 ووٹ لے کر کامیاب۔ IPP کے تبارک علی 18,621 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA 28 سے پیپلز پارٹی کے بازل نقوی 28,214 ووٹ لے کر جیت گئے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل، مجموعی طور پر 24 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی کو 10 سیٹوں پر کامیابی ملی۔ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ شیری رحمان کہتی ہیں مظفر آباد کے حلقہ LA 27 میں پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ کے حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقوں میں نون لیگ پھر انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکاری انتخابی عملے کی گھر میں موجودگی اور بیلٹ پیپرز پر ٹھپوں کی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ دھاندلی سے متعلق ویڈیوز بطور شواہد الیکشن کمیشن حکام کے حوالے کر دی گئی۔ PP رہنما پلوش شاہ خان کا کہنا ہے کہ LA 27 میں انتخابی عمل کی شفافیت، غیر جانبداری اور ساکھ متاثر ہوئی۔ الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث عملے کو معطل کر کے غیر جانبدار تحقیقات کرے۔ نہ صرف یہ کہ وزیر داخلہ صاحب نے اس پہ کوشچن کیا ہوا ہے، لیکن ایک اہم حکومتی اتحادی نے بھی
सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में हर जमहूरियत सबसे पहले वज़ीर आज़म फिर इत्तेमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को फौर असम्बली का इजलास बुला करके इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुए। तो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद खो बैठे। मौजूदा हालात में कौमी हुकूमत की ज़रूरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। तहरीक अदम इस्तेहकाम के लिए मखसूस नंबर चाहिए, इसके लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। पीटीआई पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझती है और सूबों के मुतालबे पर इत्तफाक राय की ज़रूरत है। हम शेरवानियाँ नहीं सिलवा रहे। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत मुस्तहकम है, उसे कोई ख़तरा नहीं। मुस्लिम लीग नून नए सूबों पर जल्द फैसला करके बयान देगी। वज़ीर आज़म के मशीराना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, पार्टी की इतवार की मीटिंग में भी नए सूबों पर बात होगी। बिलावल भुट्टो को संजीदा लीडर की तरह सामने आना चाहिए। उनको मुशीर और पार्टी टिकटॉक का लीडर बनाना चाहती है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की इंसदाद बदउनवानी की मुहिम और रियासती असासों की बाजियाबी। नैब की रवां साल की दूसरी सैमाही में 2452 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी। नैब की शशमाही रिकवरी 5414 अरब रुपए हो गई। मार्च 2023 से अब तक मजमूई रिकवरीज का हजम 16,940 अरब रुपए तक पहुंच गया। नैब की 2026 की दूसरी सैमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत में 10,78,000 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़मीन वागुज़ार कराई गई। नैब सखर सबसे ज़्यादा रिकवरीज के साथ नुमाया। NHA, जंगलात और आबपाशी के महकमों की 8,53,000 एकड़ ज़मीन बाजियाब कराई। ज़मीन की मालियत 1000 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। नए बलोचिस्तान ने कोस्टल हाईवे और गवादर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजी बागजार कराई। 2,09,544 एकड़ ज़मीन की मालियत 604 अरब रुपए है। नैब कराची ने हाउसिंग सोसाइटीज़ और अफराद को गैर कानूनी अलाट 11,422 एकड़ सरकारी अराजी बाजियाब कराई, जिसकी मालियत 467 अरब रुपए बनती है। नैब ने हाउसिंग और मालियाती फ्रॉड के मुकदमात में 24,365 अफराद की दाद रसी की। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक कीव पर मुतादिद समतों से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। रूसी हमले में 2 गोदामों में आग भड़क उठी, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा।